بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسے کہ ہم اپنے پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ کے پلیٹ فارم سے PKU ہے، پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ ملت ابراہیمی کے پلیٹ فارم سے غائب ہم بات چیت پھر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ جولائی کا دور، ابھی پہلے سے گہما گہمی دنیا کے اندر پڑی ہوئی تھی جو چیز ہے، یا مشرق وسطیٰ کے اندر جو خطے کے اندر جو اتار چڑھاؤ جو چیز بھی آتی ہے، ہم تو پھر اس کے لیے کہتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو آج یہ 8 جولائی کی نسبت سے الحمدللہ جو کردار پاکستان کا اور افواج پاکستان کا دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ آج ہم حقیقت اور دنیا بھر کی زمین پر ہوئی جو بھی ہے نا، یہ جو بھی ہوئی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، تو اس کے بارے میں جو تاریخ پہ رقم ہو چکی ہے اس کے بارے میں ہم پھر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہیں گے۔ تو اس کے اندر آ کے پھر یہ ہوتی ہے کہ اصل میں تخلیق کے مدارج جو آدم علیہ السلام اور اس کی نسل انسانی اولاد کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایک مخفی طاقت تھی۔ اس نے چاہا کہ میں پچھانا جاؤں، وحدہ لا شریک ہے نا، چاہا کہ پچھانا جاؤں، تو اس نے پھر کن کا اور کائنات کی ہر چیز پھر اس کا حکم بجا لائی۔ یہ بات ہے۔ تو جب عذاب بجا لائی تو اس کے اندر آ کے کہ دنیا کے یہ جدید دور میں جب اسے بگ بینگ کہا جاتا ہے، یہی نا کائنات ہے، کائنات وسعت میں آتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ کی ذات پاک وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اس کی مثل اور مانند، مثل فائل ہوگی جو کچھ کرنا تھا، اور مانند اسی طرح کے 7 زمینیں بھی ہیں۔ لیکن اس زمین کے اوپر انہوں نے پھر یہ ہے کہ اپنا نائب آدم بنا کے بھیجنا تھا، اس لیے پھر اللہ کی ذات پاک نے جب یہ کن کہا تو ہر چیز جو کائنات کی ہر چیز ہے وہ آداب بجا لائی، ہر چیز آداب بجا لائی اس کے اندر آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ جدید دنیا بھی ہے نا، یہ بھی ہے، اس کو سائنس جو یہ بھی مان رہی ہے۔ تو اس کے اندر ہم آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اب چونکہ ادھر آگے ہم اور یہ جو سسٹم چلتا آ رہا ہے، اس کے اندر آ کے پھر کائنات رب کی ذات پاک نے بنائی، کن فیکن، جب کا ہر چیز عذاب بجا لائی، تو پھر رب کی ذات پاک نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو ظاہر نائب پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک جو ہے، تو کائنات کی ہر چیز جو ہے تو پھر اسی کے کہنے سننے میں آتی ہے، اور خلیفہ جب وہ کہنے لگا کہ میں بنانے لگا ہوں خالق و مالک نے، تو پھر زمین پر خلیفہ باقاعدہ آیا۔ انسان دیکھیے، یہ انسان واحد مخلوق ہے کہ اس کو بنانے اور زمین پہ بھیجنے، اور یہ جو سسٹم اس دور سے آ کے آج جدید دور میں چل رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رائے لینی پسند کی تھی اس ٹائم، جو اس کی پہلے سے مخلوق وہاں ان کی ہاں مخلوق ناری اور نوری مخلوق تھی، اس نے اس کے بارے میں رائے لینا پسند کی ہے۔ وہ اس کے اندر کیا ہے کہ انسان کا وجود کرنے کے لیے ہر لمحے دیکھ سن کے اپنے یہ جو ان کے اختیار میں ہے جو چیز ہے اور جو ان کے سامنے ہے، براہ راست نگرانی کی۔ یہ چہرہ مبارک نبی علیہ السلام پہ اور یوسف علیہ السلام کی حسن کارکردگی دیکھیں نا، اس کی درستگی، نونگ جونگ، یہ سب چیز خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی فرمائی۔ جبکہ کمال احسن ہے کہ یہ جو انسان کیا کر رہا ہے، اس کو اپنا کمال سمجھتا اور کہہ رہا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ نہیں ہے سر جی۔ اس کے بارے میں جب کہ یہ تخلیق کرنی تھی تو پھر زمین کی بات کرتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کو جو روایات کے مطابق ہے، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر سب چیزیں
اور پھر روایات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارک ہیں، اس کے اندر روایات کے مطابق پھر جبرائیل کو حکم دیا گیا کہ جا کے زمین سے جاؤ مٹی لاؤ، تاکہ پھر وہ اپنا جو خلیفہ بنانے لگا ہے، چونکہ صلاح مشورہ کر لیا تھا، رائے لی ہے، تو وہ مٹی لے کے آؤ تو پھر کچھ کرتے ہیں، آپ لاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے خدا تعالیٰ کو حکم بجا لانے کے لیے، یہ شیطان ابلیس نہیں جس نے حکم دلی کی تھی اور آج تک ہے تو انسانیت کے خلاف رگڑا دے کہ تو اس کے اندر سارے ہی آتے ہیں، جبکہ ابھی کیا کہتے ہیں کہ یہ باتوں کا تسلسل ہے، اس کے ساتھ پھر جوڑنا پڑتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب مٹی اٹھانے لگے تو مٹی نے تھوڑی سی جسارت کی اور مقصد پوچھا ہے یہ کہاں لے کے کیا کرنے کدھر جانا ہے، تو تھوڑا بہت جب مقصد جاننے کے بارے میں تو پھر وہ زمین چیخنے چلانے لگی، رونے لگی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ کہہ رہے کہ حکم جو ہے میں اس کے حساب سے تو مٹی اٹھانی تھی، لیکن جب اس کی چیخ ہو پکار ہوئی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے، پھر رب کی ذات پاک تھی، لیکن پھر رب کی ذات پاک نے اپنے فرشتوں کے تھرو جو ان کو منگایا کیا سب چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مٹی کو آج کے اس دور کا علم غیب تھا، یہ رب کی ذات پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کائنات کے ایک ذرے ذرے میں اس کی ذات پاک ہے، وعدہ اللہ شریک ہے، تو مٹی کو پھر غیب کے علم تھا یہ کیا کرنا کیا نہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل ساری یہ ہے کہ زیر زمین ایٹمی دھماکے کیا ہوتا ہے، اور پھر گولہ بارود، یہ جنگ و جدل، پھر آپس میں شیطان ان کو ورگلاتا ہے، لڑتے جھگڑتے ہیں، خون کی ندیاں انسان کی، اور جب دھماکے ہوتے ہیں زمین کے اوپر انسانی جو جسم کی چتھڑے اٹھتے ہوئے جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب لگا کہ یہ مٹی کو یہ تھا، لیکن حکومت ولی تو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال اس کا یہ ہوا کہ یہ الگ بات ہے کہ جو شیطان مردود ہے تو اس کو جو پیروکار ہے انسان جو اس میں سے آتے ہیں نا، تو وہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سب چیز تخلیق ہونے کے بعد کرتا آ کے تو پھر حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو جو نائب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا، اس کو سجدہ تعظیمی کرو۔ تو شیطان مردود نے جو مردود ہے ابلیس سے دھتکارا ہوا، اس نے انکار کر دیا تھا۔ سسٹم یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اس کے حساب سے چلتا آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت ولی کے نتیجے میں، لیکن وہاں جو آدم ہوا اور کچھ بھی ادھر کچھ ہوا ہے، جو آدم علیہ السلام اور اما ہوا اور یہ شیطان کو ان تینوں کو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی خاطر جو ہے نا تو پھر اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ شیطان نے پھر یہ اس کے لیے پھر آدم اور اس کی اولاد کے لیے پھر اناد رکھ لیا ہے کہ مجھے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکومت ولی کی جو چیز ہے یہ ان کی وجہ سے مجھے پھر زمین پہ ان کے ساتھ پھر اتارنا پڑ گیا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ چلو یہ سسٹم جب چل پڑا ہے، لیکن جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے خطرناک جو وار ہیں اور جو چیز ہے انسان کی ذہنی الجھن کا جواب اور اس کے حل کا اور اس کے توڑ کا اس کے دشمن کے ساتھ ہر لمحے مقابلہ کرنے کے لیے بہت تیاری کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں جو انسان کا یہ کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ مقابلے کے لیے سب سے بڑی حقیقی کمائی کا ذریعہ جہاد اکبر قرار دے دیا گیا ہے۔ انسان کو غازی یا شہید بننے کا اعزاز بخشا گیا ہے، اس کے اندر اختیار بخشا گیا ہے، جو ہماری فوج کا بھی ماٹو ہے، جہاد فی سبیل اللہ انشاءاللہ، یہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ باقی یہ کہ زندگی کے اسباب گزارنے کے اور بنیادی اصول تفصیل قرآن کریم کے عنوان میں اندر یہ درج ہے، اور دنیاوی زندگی کا نظام بھی منظم کرنا معمولی سی بات تھی۔ اس پر آدم علیہ السلام کو 1000 ہنر اور تقریباً 7 لاکھ زبانیں عطا کر کے بھیجا گیا، یہ آدم علیہ السلام کو، تبھی یہ دنیا کے اندر یہ سب چیز پھیلی ہے جو چیز ہے۔ تب کہ ایسی عظیم جو ہستی ہے اس کے بارے میں وہ ڈارون یا دوسرا تیسرا یہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ 4 ٹانگوں پہ چلنے والے کو جانور تھے پری بدلے ہوئے تو انسان یہ ہے وہ، نہیں نا جی، یہ تخلیق ہے رب کی ذات پاک کی جو اصل ہے۔ ہم آدم کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس کے اندر آ کے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں بھی دیکھے نا، اس کے اندر ہے تو انجیل کے اندر بھی ذکر ہے
سورہ العمران میں بھی ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں مماثلت ہے، تو اس میں پھر گہرا راز ہے۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، یہ نہیں سر جی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ شیطان نے آج کے دور میں جو انسان کو، کیونکہ انسان کو جو آدم اور حوا کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپس میں سب رشتہ دار ہیں، عالمی برادری کے رکن ہیں، ایک دوسرے کے ملکوں میں آیا جانا چاہیے، کوئی روکتا نہیں کرتا نہیں ہے، لیکن یہ شیطان اعظم ہے جو انسان اور انسانیت کا کھلا دشمن ہے۔ یہ ان کے اندر آپس میں آپسی رنجش انداز اور یہ چیزیں ڈلوانے کے بعد جنگ و جدل، اور یہ دیکھیں نا، اس کی دلیل یہ ہے ساری، پہلی فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اور خدا نہ کر رہے یہ تو اب بھی بچت ہوگی، یہ تیسری تھرڈ ورلڈ وار کی طرف آ رہے تھے تاکہ انسان اور انسانیت ہی ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں نا، اس کے لیے یہی ہے کہ سر جی اس جو ابھی دور ہے اس کے اندر مقابلہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو دیکھیے روایت میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، چونکہ دنیا میں بیچ کے ان سے دوبارہ کام لینا ہے، اور اگر انہوں نے بھیجنا ہے کو کام کرنا ہے تو پھر ان کا مذہب تو پھر اسلام ہی ہوا نا۔ جبکہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنا کروڑوں جو چیز ایسا ڈالا، اٹھ کے بیٹھا آدم علیہ السلام، تو اس نے الحمدللہ کہا، تو پھر اسلام تو وہیں سے نازل ہو گیا تھا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، تو یہ جو انسان اور انسانیت کی بقا اور اسلام کا حیا انہوں نے قائم کرنا ہے، بات یہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو دور ہے یہ ہمارا دور چل رہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، 2000 سالہ دور جو ہے اسلام مسلمانوں کا ہے اور ہجری چل رہی ہے۔ اس کے اندر ہم یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی ہے، یہ اب آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مصنوعی ان کو آکسیجن دے کے چلا رہا تھا، تو یہ جب ان کا یہ سسٹم ختم ہو جائے گا تو وہ جہنم کی طرف جائیں گے جو انسان اور انسانیت کے قاتل ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر، منافق اور مشرک، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پھر یہ نریندر مودی ایتن یو، ان کا باپ ٹرمپ، یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ یہ دیکھیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ یہ اسلامی ملک ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں نا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو اصل جو دنیا کا آئین اور اس کے اندر مکمل ضابطۂ حیات قرآن کریم ہے، اس کے جو آئین و قانون، جو کتاب قرآن کریم کے حافظ، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہیں حافظ اور ماہر پاکستانی فوج کے جو آرمی چیف ہے، وہ کمانڈر اعظم، اور یہ 8 جولائی کو جو کچھ ہوا انہوں نے کوشش کی، ٹرمپ کو وارننگ دی اور رک گیا۔ اس کے بعد ہم اسے کہہ رہے ہیں یہ عالمی فیلڈ مارشل ہے کہ دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا، یہ جو سپر پاور عارضی امریکہ کا جو صدر ہے، عارضی دنیاوی کا ٹرمپ ہے، اس کو سمجھایا، بتایا ہے کہ یہ ایسی بات مت کریں، آپ اس کے اندر غور و فکر کریں، اور یہ چیز جو انسان اور انسانیت ہے اس کے اگینسٹ مت جائیں۔ تو اس کے اندر آ کے پھر انہوں نے غور کیا، تو جو اس ٹرمپ نے بات ماننے کے بعد، جو سمجھ آئی اس کو ماننے کے بعد، عارضی جنگ بندی جیسے بھی کر لیں، یہ جو جنگ بندی تو ہو گئی، چلو امن و امان قائم آ گیا ہے سر جی، یہ تاریخ کے اوراق کے اندر یہ چیز رقم ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب جو طاقت کا توازن ہے، یہ جو چیز ہے اس خطے میں جو ہم کر رہے ہیں، برصغیر ہے،
مشرق وسطیٰ تو ادھر ہے، بر صغیر کے اندر جو ہے نا، تو یہ پھر جو طاقت کا توازن ہے پھر ادھر آ گیا ہے، چونکہ بات مانی گئی ہے. دیکھو نا جی، اس یہ جو راضی ہو گیا، اس میں پاکستان کی افواج جو منظم ہے، یہ اپنے ملک و عوام کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی انسانیت اور انسان و عالمی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی افواج مشترکہ کے، جن کا ایمان ماٹو ایمان فی سبیل اللہ اطاعت اور اطاعت تنظیم اور اس کے جو منظم ہوتے ہیں، اس کے اندر آ کے فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے امن و امان کا جو خطاب ہے دیتی ہے، وہ دیکھیں جی اس کے اندر آ کے بر صغیر کے اندر یہ ایک بنیاد انہوں نے رکھ دی، یہ ایریا محفوظ کر لیا ہے. کیونکہ خطے کی اہمیت و حیثیت ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس کے بارے میں. تو یہ جو ہمارے جو ہیں، ہم پھر اس پہ آ کے پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ ملت ابراہیمی یہ کر رہے ہیں کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی ہے جو طاقت دفاعی اور خارجہ پالیسی، بالخصوص اس کی تظاہراتی شرکت جو عالمی ہے، اس سے پہلے انہوں نے امن اور جو معاہدہ ہے وہ جو سعودی عرب کے اندر ہے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ وغیرہ کر لیا تھا، اس لیے کہ ہم آہنگی کے لیے جو پاکستان ہے اس ابھرتی ہوئی دفاعی خارجہ پالیسی اور بالخصوص اس کی جو اہمیت حیثیت ہے اس کو دنیا کے اندر انہوں نے منوا لیا ہے. جبکہ اہم اتحادی و قیادت کے ساتھ جو دفاعی ہمارے معاہدے جاری کے خلاف روکنے کے لیے ہیں، اس کے تناظر میں کیا گیا ہے، نہ کہ اس کو وسعت دینے کے لیے کہا گیا ہے. اس کا لیے نہیں ہے. اس کے تو پھر دیکھیں نا جس کے اندر یہ جاتا ہے وقار، یہ جو ہے اس کی اعلیٰ حفاظت اور سب چیز ہے، یہ عالمی تناظر میں کی گئی امن و امان، بلکہ عالمی امن اور ڈیٹرنس ہے، جو ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ انہوں نے اس کو استحکام دیا ہے. دیکھیں ہم اب اس کے اندر یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ فریم ورک کے اندر کام ہوا ہے، جو بھی ہے ایک سوچی سمجھی جو ان کی ہے دنیا میں، جہاں سیکورٹی کے دیکھیں نا مثلاً یہ جو تیزی سے عدم استحکام کی طرف جا رہے تھے، تو یہ جو معاہدہ ہے انتہائی اہم اس خطہ جو بر صغیر کے ہے، اس کے ماحول کو اور دنیا جان کے ماحول کو امن و امان دیا گیا ہے، یہ سر کے سامنے عیاں ہو گیا ہے. تو فیلڈ مارشل، اس کو ہم کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل عالمی باہمی احترام و اجتماعی علامتی اور اصول پر مبنی سیکورٹی عالمی ڈھانچے میں فہم و فراست سے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. پاکستانی قوم، کشمیری قوم ان کو سلام کرتی ہے اور دنیا جان کے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ یہ ملک خدا داد پاکستان کی خاطر جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ جو اسلام کا قوت کا خالی خزانہ ہے اس کے اندر یہی فٹ ہوتا ہے، تو کون کرے گا؟ اور بغیرت قیادت کرتی ہے جو اندرونی بیرونی چیلنجوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ پھر جب فیلڈ مارشل تو بیان مرصوص اور جو چیز ہے جو طاقت سے ایک ملک حملہ کر رہا ہے، ایک بچاؤ میں کر رہا ہے، بچاؤ میں ہمیں کیا تھا. تو پھر یہ جب جنگ کی طرف جانا چاہتے تھے تو اس کا سہرا پھر کئی بار ٹرمپ نے اپنے سر باندھنا شروع کیا کہ جی انہوں نے اتنے ان کے جہاز کرائے، یہ کیا وہ کیا، میں نے امن امان قائم کرایا، یہ کیا وہ کیا. یہ نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے ٹرمپ کو سمجھایا تھا یہ اپنے چاچے، یہ جو ہے نا تیرا پتر یہ جو بھی ہے تو مودی بھی اس کو ذرا سمجھائیں، یہ نہ ہو کہ دنیا بھر میں پھر اس کے اندر پھر دیکھیں نا ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم بھی امن قائم انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ جب اپنے ساتھ سہرا باندھ رہا تھا، جب یہ ملنے جاتے تھے پاکستانی کی عادت جو ہے سول ہے، تو یہ بھی دفاعی بھی ساتھ جاتی ہے، تو ہنستے کھیلتے وہ ملتا تھا اور انہیں آغوش میں لیتا تھا، کرتا تھا، پھر بہت ان کی تعریف کرتا تھا تو کسی وجہ سے تعریف کرتا تھا. تو سر ہم آ کے پھر اس کے اوپر یہ پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ کہہ رہی ہے کہ دنیا جان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو 8 جولائی کو ہو گیا، ورنہ اس نے پورے جہاز بمبر اور یہ وہ
یہ ان کے جو اتحادیہ جو چیز ہے یو کے کیبنٹ جو چلاتی دنیا کو اور یہ دو طرف سے یہ فل لوڈ تھے بم وغیرہ. اس نے کہا تھا، اس نے دیکھو نا سول کرش اور انسانیت مکانے کی بات کی تھی، وہ جنگی جرائم کی طرف جا رہا تھا. یہ تو فیلڈ مارشل جو ہے نا ہمارے اور آرمی چیف منظم فوج کے جو عاصم منیر حافظ قرآن حافظ منیر صاحب ہے جو سمجھتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مکمل ضابطۂ حیات گزارنے کے لیے رب کی ذات پاک نے یہ ہمارا آخری دور جا رہا ہے، اس میں یاد رکھیں ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں، باقی ایکسپائر ہیں وہ تو ایسے ہی ادھر مار رہے ہیں نا. اس کے حساب سے انہوں نے کہا تھا کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بھی کہا تھا کہ ایک انسان کا قتل و غارت جو چیز بھی جس سے بھی ہے پوری انسانیت کا ہوتا ہے. تو آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ان کو روکا تھا، سمجھایا تھا اور وارننگ دی تھی مہربانی کرنا، کیونکہ جو مقدس مقامات ہیں سعودی عرب میں آگے پیچھے اعلیٰ جو مقدس مقامات ہیں، انہوں نے جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو یہ سیکورٹی جو ہے تھا سیکورٹی اس کو جو تصوریاتی جو کار رہے ڈیٹرنس جو اس کے فریم ورک کے اندر آتا ہے عالمی آئین و قانون، یہ قرآن کریم کے اندر سب آتے ہیں. اس کے حساب سے یہ عاصم منیر گیا فیلڈ مارشل جو پاکستان کشمیر یونائٹڈ لیگ کہتی ہے کہ یہ فیلڈ مارشل عالمی ہو گئے ہیں. یہ انشاءاللہ وہ خود ہی انہی طاقتوں میں سے وہی لوگ ان کو، یہ تو ٹرمپ کو کہہ رہے تھا نا کہ نوبل انعام یہ وہ، ٹرمپ تو کیا کرنے جا رہا تھا؟ یہ تو انہوں نے امن قائم کیا. تو وہ جو نوبل پرائز ہے اس کے حقدار بھی ہمارے آرمی چیف ہیں. ان کا دنیا میں اب جنگ کا بجے گا. دیکھتے جائیں کہ اسلام کے خالی خانے میں اور پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے فٹ کر دیا ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اس کے اندر یہ جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر انہوں نے روح ڈال دیا اور سب چیزیں یہ دنیاوی ڈھانچہ ہے. ایک مستقم جو ہے نا مشرق وسطیٰ جو ہے نا یہ پوری دنیا کے لیے مفاد میں ہے. وہ ابنائے رمز میں کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ادھر آنا چاہتا تھا. اس لیے جو نیچرلی سورسز ہیں، میں نے پہلے بھی کیا تھا 85,000 مربع ریاست جموں کشمیر کے اندر دنیا کا 90% ہے، یو نیم اٹ، معدنیات ہر چیز جس کے اندر انسان سروائیو کر سکتا ہے، جو پوری عالمی دنیا کے لیے معیشت کی ہڈی ہو سکتی ہے، اس خطے میں ہے. اس خطے کی اہمیت حیثیت کو فیلڈ مارشل عاصم منیر جانتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر بھی وہ سب چیز ہے جو نبی علیہ السلام کے بھی غزوات کے بارے میں جو چیزیں ان کے اندر وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ایک منظم طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں منظم افواج پاکستان کے. تو وہ تو ابھی عالمی فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں، ساری دنیا میں امن و امان قائم ہو گیا ہے. کیونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ امن قائم ہوگا تو پوری دنیا کے اندر امن قائم ہوگا. یہ سب کے مفاد میں ہے. اور دیکھیں نا مشترکہ یہ جو طویل عرصے کے بعد ادھر آئے ہیں تو اس کے اندر آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین کیجئے ہم بہت کہہ رہی ہے ہمیں بھی یہ ملک کلمے کے نام پہ حاصل ہوا ہے، پاکستان خاص کر مملکت خدا داد پاکستان. اس کی جو پاکستانی اور کشمیری مشترکہ عوام ہے ان کا جو درینہ خواب تھا کہ یہ کلمے کے نام پر اور 27 رمضان المبارک گھڑیوں میں اور بانی پاکستان محمد علی جناح جن کی پشت پہ نبی علیہ السلام کی تھپکی تھی جائیں پاکستان قائم کرنا ہے اس دھرتی میں یہاں، تو پھر ایسے آگے سے ہیرو نکلنے تھے. وہ تو لیڈر اعظم ہیں علامہ اقبال اور محمد علی جناح بانیان پاکستان. ادھر ہمارے جو خورشید حسن خورشید جو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے محمد علی جناح کے خطوط وغیرہ ان کے بعد بہت چیزیں تھیں جو کبھی کسی طرح وہ ہمارے بڑوں کو انہوں نے دی ہیں، کیا ہونا کیا نہیں. محمد علی جناح نے ان کو کیا کہا تھا تو وہ زندگی نے میں ان کے ساتھ محمد علی جناح کے ساتھ وفات بھی کی. 11 ستمبر 1948 کو فوت ہو گئے. ان کے فوت ہونے دیکھیں نا جی اسرائیل پہ کرائم ہو گیا. ایک طریقہ تھا اسرائیل نے یہ کچھ کرنا تھا. تو اس کے اندر آ کے پھر یہ سلوٹ پیش کرتی ہے پاکستانی اور کشمیری مشترکہ عوام اپنے یہ عاصم منیر کو سلوٹ پیش کرتی ہے کہ یہ پاکستان کا دنیا کے اندر ہوا جو ان کی خواہش سے یہ نام چمکتا ہوا یہ اف کے اوپر جو ستارہ آ گیا ہے جو پاکستان کا، تو اس کے اوپر تو بہت بڑی بات ہے نا. ہم اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوششیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں اور یہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن ہو گیا، یقین محکم ہو گیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان منظم زندہ باد اور پاکستان و کشمیر پائندہ باد زندہ باد. اللہ حافظ.